رضوان اپنی شادی کے بعد پردیس چلا گیا۔ جب بھی فون کرتا اماں بیوی کی برائیاں کرتی۔ دھیرے دھیرے اسے ماں کی باتوں پر یقین آ گیا اور اس نے اپنی بیوی نبیلہ کو فون کرنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر 5 سال بعد جب وہ لوٹ کر آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ نبیلہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ نبیلہ نہ جانے کس سے سارا وقت فون پر لگی رہتی ہے۔ یہ سن کر رضوان کا دل خراب ہوا۔ اس نے بیوی سے بات ہی نہ کی اور پھر عید کا دن آیا تو نماز پڑھتے ہی وہ نبیلہ سے ملنے کے لیے اپنے کمرے میں پہنچا، لیکن وہاں جا کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ رضوان کی اماں نے اس کے سامنے 2 تصویریں رکھی تھیں اور اسے یہ حق دیا تھا کہ ان دونوں میں سے جسے چاہے اپنا لائف پارٹنر کے طور پر منتخب کر لے۔ رضوان نے دونوں تصویروں کو بغور دیکھا۔ ایک بہت گوری چٹی خوبصورت سی لڑکی کی تھی، جبکہ دوسری سامری اور بہت پرکشش تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی معصومیت تھی۔ رضوان نے وہ تصویر اٹھائی اور اپنی ماں سے پوچھنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس کی ماں حیران رہ گئی، کہنے لگی، تو نے گوری چٹی لڑکی کو چھوڑ کر اس لڑکی کی تصویر کا انتخاب کیوں کیا؟ رضوان کہنے لگا، اماں یہ بہت معصوم سی ہے، گھر آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ رچ بس جائے گی۔ میں ماں اور بیوی کے درمیان کی جنگ میں پسنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر رضوان کی اماں مسکرا اٹھی اور کہنے لگی، ہاں یہ بات تو ہے، بالکل ٹھیک کہی، یہ 3 بچی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ماموں کے گھر رہتی ہے، وہ بس فرد کے طور پر اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تجھے یہ پسند ہے تو میں یہیں تیرے رشتے کی بات کر دیتی ہوں۔ مجھے تو گوری والی پسند تھی، لیکن تیری بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، ایک گوری چٹی آئے گی تو ہمیں ہی نخرے دکھائے گی۔ جب رضوان کی بہنوں کو پتہ چلا اس نے ایک سامری لڑکی کا انتخاب کیا ہے تو وہ بہت حیران ہوئی، اور پھر انہیں بھی خوشی ہوئی کہ بھائی نے معصوم سی لڑکی کو بابی بنانے کی بات کی ہے۔ اس کی اماں اور بہنیں رشتہ لے کر گئیں اور چٹ رشتہ بھی طے ہو گیا۔ لڑکی کے نصیب بہت ہی اچھے تھے۔ یہاں رشتہ طے ہوا، وہیں رضوان کا ویزا لگ کر آ گیا جو سالوں سے اٹکا ہوا تھا۔ دراصل رضوان کئی سالوں سے پردیس کی نوکری کے چکر میں لگا ہوا تھا، لیکن ہر بار اس کے ویزے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا تھا، اور یہاں رشتہ ہوتے ہی ایک دم اس کا ویزا لگ گیا۔ اس کی پردیس میں بڑی اچھی نوکری پکی ہوئی۔ یہ خبر جب لڑکی والوں کو ملی تو وہ بھی بہت حیران ہوئے۔ جب رضوان کو پردیس چلے جانا تھا، اس لیے اس کی اماں نے شادی کے لیے خوب زور ڈالا اور سادگی سے ہی نبیلہ کو رضوان کی دلہن بنا کر شادی کروا دی۔ شادی کی پہلی رات پہلی دفعہ رضوان نے نبیلہ کو روبرو دیکھا تھا اور وہ اسے دیکھ کر بہت حیران رہ گیا تھا۔ وہ واقعی سامندی لیکن بہت پرکشش تھی۔ اسے دیکھ کر رضوان کو اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ گورے رنگ سے زیادہ سانولا رنگ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ نبیلہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی باتوں میں بھی بڑی مٹھاس تھی۔ شادی کی رات ہی رضوان نے نبیلہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے زندگی کی ہر خوشی دے گا۔ یہ بات سن کر نبیلہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد سے تو میں بس زندگی گزار ہی رہی تھی، ہر رشتے نے مجھے اپنی غرض کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے اب میں زیادہ کسی سے امید نہیں رکھتی۔ میرے نصیب اتنے اچھے نہیں کہ مجھے خوشیاں مل سکیں، میری زندگی میں بس آزمائشیں ہی لکھی ہیں۔ نبیلہ کی اس بات سن کر رضوان نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ رضوان کے لہجے نے نبیلہ کو یقین کرنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ تو اچھی زندگی کی امیدیں ہی کھو بیٹھی تھی۔ ماموں ممانی کے گھر بھی اس نے ملازمہ والی زندگی گزاری تھی اور سسرال آتے وقت بھی ایسے ہی کچھ گمان کیا تھا۔ کوئی بھی ایک یتیم بچی کو بغیر جہیز کے تو ایسے نہیں رخصت کروا لیتا، مگر رضوان کی باتوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ دنیا میں اب بھی کچھ اچھے لوگ موجود ہیں۔ اس نے رضوان کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوما اور اپنی آنکھوں سے لگا کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، رضوان کے لیے زندگی باغ و بہار ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات بہت ہی خوبصورت گزری تھی اور اس کے بعد کچھ دن دونوں نے ایک دوسرے کی سنگت میں بہت ہی حسین دن گزارے۔ رضوان کے ساتھ نبیلہ بہت ہی زیادہ خوش تھی اور وہ اپنے دل کی ہر بات جو اس نے بہت سالوں سے کسی سے نہیں کہی تھی وہ رضوان سے کہنے لگی تھی۔ ہزاروں خواہشات ادھوری تھیں جنہیں رضوان سے بیان کر کے اسے بہت خوشی محسوس ہوئی تھی۔ رضوان بھی اس کی ہر بات کو بہت توجہ
اور غور کے ساتھ سنا کرتا تھا۔ نبیلہ بہت ہی سمجھدار اور شریف لڑکی تھی، ہمیشہ ادب سے پیش آتی، شوہر کے آگے اپنا سر جھکا کر رکھتی اور رضوان کی کسی بات کی مخالفت نہ کرتی۔ بہت تیزی سے 20 دن گزرے اور رضوان کے جانے کا وقت آ گیا۔ جس ویزے کے لیے رضوان بہت بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، اب اس کا جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ نبیلہ کا ہاتھ تھام کر وہ اس قدر خوش تھا کہ اسے چھوڑ کر وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن رضوان کے ساتھ ساتھ گھر والوں کا مستقبل بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ دونوں بہنوں کی شادی کرنی تھی، ایک بھائی کو سیٹ کرنا تھا، پھر گھر بھی بنوانا تھا۔ پھر رضوان چاہتا تھا کہ جس طرح اس نے اپنی ساری زندگی گل سڑ کر گزاری ہے، اس طرح اس کے بچوں کو نہ گزارنی پڑے۔ وہ چاہتا تھا کہ پردیس کی کمائی سے یہاں کوئی کاروبار سیٹ کر لے تو پھر واپس آ جائے گا، اور یہی وعدہ اس نے نبیلہ سے بھی کیا تھا کہ وہ بس 5 سال بعد لوٹ آئے گا اور پھر کبھی اسے چھوڑ کر واپس نہیں جائے گا۔ اسی وعدے کے بھروسے نبیلہ نے ایئرپورٹ پر نم آنکھوں سے رضوان کو الوداع کر دیا۔ رضوان کو پردیس پہنچ کر ہفتہ گزارنا تھا، لیکن وہ گھر فون نہیں کر پاتا، بس اپنی خیریت کی اطلاع اس نے پہنچائی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب پوری طرح سیٹ ہوا اور نوکری بھی سٹارٹ ہوگی، اس نے گھر پر فون کیا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ وہ گھنٹوں نبیلہ سے بات کرے گا، اسے بتائے گا کہ اس کے بغیر کس قدر تنہائی محسوس کر رہا، اپنی محبت کا اظہار کرے گا، لیکن دوسری طرف سے اماں کی رونے کی آوازوں نے اسے پریشان کر دیا۔ کچھ دیر کی خیر خیریت کے بعد اماں نے روتے ہوئے نبیلہ کے حوالے سے ایسی بات کی تھی وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اماں کہنے لگی کہ تیرے جاتے ہی تیرے بیوی کے پر نکل آئے ہیں، سارے گھر میں اڑی اڑی پھرتی ہے، ہم لوگوں کو باتیں سناتی ہے، تیری کنواری بہنوں سے سارے گھر کا کام کرواتی ہے، اور پھر ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم اس کے میاں کی کمائی کھاتی۔ تو ہم پر رحم کر اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہ بھیج، بلکہ نبیلہ کا اکاؤنٹ ہی کھلوا رہی ہوں، تو اس میں پیسے ڈلوا دینا۔ تیری بہنوں کی خرچے کے پیسے بھی میں تیری بیوی سے مانگ لیا کروں گی، میرا تو کوئی خرچ نہیں ہے، گھرداری بھی تیری بیوی کے حوالے ہی کر دیتی ہوں۔ میں تو اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی ہوں، جائے نماز پر بیٹھ کر بس تیرے حق میں تیری نوکری کی دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔ یہ گھر تو اب بہو کا ہے، کیونکہ کماتا تو ہے، اس لیے ہم سب تیری بیوی کے غلام ہو گئے ہیں۔ اماں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے رضوان کو ایسی باتیں کہہ دی تھیں کہ جسے سن کر وہ کہنے لگا، اماں نبیلہ کا اکاؤنٹ ہرگز بھی نہ کھلوانا، تم گھر کی بڑی ہو، میں سارا خرچہ تمہیں ہی بھیجوں گا، پھر تمہیں جیسے مناسب لگے اسے استعمال کرنا، گھر کی ساری ذمہ داری بھی نبیلہ کے حوالے نہ کرنا، وہ ابھی کم عمر ہے، نادان ہے، گھر گرستی سے وہ واقف نہیں، تم گھر چلاؤ گی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، تم میری محنت کی کمائی کا احساس کرو گی۔ یہ بات بھی مجھے گوارا نہیں کہ میری بہنوں کو اپنے خرچے کے لیے اپنی بھابھی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، اس لیے پیسے میں تمہارے اکاؤنٹ میں ہی بھیجوں گا۔ رضوان غصے میں کہنے لگا کہ نبیلہ کا تو لگتا ہے کہ دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، وہ ایسی تو بالکل نہیں تھی۔ ماں کہنے لگی ہاں، ہمیں بھی نہیں پتہ لگا تھا کہ تیرے جانے کے بعد وہ ایسے رنگ دکھائے گی، لیکن اب وہ ایسی ہی ہو گئی ہے، بڑی شیرنی بنی پھرتی ہے۔ رضوان نے اپنی ماں سے نبیلہ سے بات کروانے کا کہا تو اس کی ماں نے بڑی دیر لگا کر نبیلہ سے اس کی بات کروائی، اور پھر 2 منٹ کی بات بمشکل ہو سکی، جس میں اس نے نبیلہ کو سختی سے کہا تھا کہ وہ اس کی ماں کا خیال رکھے اور گھر والوں کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرے۔ ساتھ ہی رضوان نے کہہ دیا تھا کہ میری بہنیں ابھی پڑھ رہی ہیں، وہ گھر کا کوئی کام کاج نہیں کریں گی، نہ ہی گھر کا کام کاج تم ان کے حوالے کرنا، اب گھر کی ساری ذمہ داری تم خود اٹھاؤ گی، ان کو اچھی طرح تم پڑھنے دو۔ اس طرف نبیلہ تھی جو اس کی محبت بھری کسی بات کی منتظر تھی، اور وہ یہ سب کچھ سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اسے ہرگز بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی ساس نے رضوان سے کیا کچھ غلط کہا ہے۔ رضوان کا سخت رویہ سن کر اور اس کی لہجے کی کڑواہٹ نے نبیلہ کا دل توڑ دیا تھا، اس نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ایک بار پھر اس نے
غلط امیدیں باندھ لی ہیں، اس لیے ہمیشہ کی طرح اس نے پھر صبر کا گھونٹ بھر لیا تھا اور رضوان سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوتا تھا، جب جب رضوان فون کرتا، بہت دیر کے بعد اس کی ماں نبیلہ سے اس کی بات کرواتی، اور اس سے پہلے اسے نبیلہ کے خلاف بھڑکا چکی ہوتی کہ وہ نبیلہ سے بری طرح ہی پیش آتا، کبھی نرمی سے بات کرتا تو بعض خیر خیریت سے آگے نہ بڑھتا، اور ان کا رشتہ اسی طرح چلنے لگا۔ پھر پورے 3 مہینے بعد رضوان کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوا تھا کہ اسے تو آ کر 3 مہینے ہو گئے ہیں، پھر اب کیسے وہ باپ بن سکتا ہے؟ اس کی ماں نے بتایا کہ میں نے خود تجھے شروع میں یہ بات نہ بتائی، شروع کے دنوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو خواہ خواہ بچوں کو لے کر خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر اگر کوئی بات ہو جاتی تو تیرا دل ٹوٹتا۔ ویسے بھی تیری بیوی کہاں یہ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے، ہر وقت الٹی سیدھی حرکتیں ہی کرتی ہے کہ کسی طرح یہ بچہ ضائع ہو جائے، اس لیے میں نے ڈر کر تجھ سے کچھ نہ کہا۔ اب جب 3 مہینے ہو گئے ہیں تو میں تجھے یہ خوشخبری سنا رہی ہوں۔ بچے کی خبر سن کر تو رضوان خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے نبیلہ سے بہت محبت سے بات کی تھی، اس لیے اپنے بچے کا سن کر اسے یہ بات ابھی تک حیران کر رہی تھی کہ نبیلہ ماں نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن اس نے اماں سے کہا کہ میری بات کرواؤ۔ پھر نبیلہ سے محبت سے بات شروع کی۔ پہلی دفعہ ان دونوں کے درمیان کچھ اچھی بات ہوئی۔ رضوان نے ایسا بتایا تھا کہ بچے کا سن کر وہ کس قدر خوش ہے، لیکن جواب میں نبیلہ نے بس ہاں کے سوا اور کچھ نہیں کہا تھا۔ نبیلہ کے اس رویے پر رضوان چونک اٹھا۔ اسے اپنی ماں کی بات پر یقین ہو گیا تھا کہ واقعی نبیلہ کو بچے سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اس کے بعد جب رضوان کی ماں نے دوبارہ فون ہاتھ میں لے لیا تو کہنے لگے، تیری بیوی اپنا خیال نہیں رکھتی، سارا وقت الٹی سیدھی باہر کی چیزیں کھاتی ہے، میں جو پیسے دیتی ہوں وہ سب اپنے اوپر لٹا دیتی ہے۔ میں نے 10 بار اس کو کہا ہے کہ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے بچے کو نقصان پہنچے، لیکن تیری بیوی کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، تو ہی اسے سمجھا۔ اور پھر اگلی بار جب نبیلہ نے دوبارہ رضوان سے بات کی تو رضوان کا رویہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ اپنے بچے کی خاطر وہ نبیلہ کے ساتھ سختی سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا وہ کوئی باہر کی چیزیں نہ کھائے، بلکہ جو اماں دے رہی ہے وہی کھایا کرے۔ ساتھ ہی نبیلہ کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ اس کے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور نبیلہ نے جی اچھا کہہ کر فون منقطع کر دیا تھا۔ کچھ آنسو تھے جو نبیلہ نے اپنے حلق سے اتار لیے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتا سکتی کہ زندگی کا دائرہ اس کے لیے کس قدر تنگ ہو چکا ہے۔ پھر ایسے ہی مہینے پر مہینے گزرتے چلے گئے اور پورے 10 مہینے بعد اسے باپ بننے کی خوشخبری ملی۔ ان کی شادی کو 10 مہینے ہوئے تھے اور اب وہ ایک لڑکے کا باپ بن گیا تھا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ اس کا دل پاکستان میں اڑ کر آنے کو کر رہا تھا، لیکن اس کا 5 سال کا کنٹریکٹ تھا اور اس سے پہلے واپسی ممکن نہیں تھی۔ کبھی کبھار وہ اپنے بیٹے کی آواز سننے کی خواہش کرتا تو اس کی ماں بیٹے کے قریب فون کر دیتی اور بچے کی کھلکھاریوں سے ہی اس کا دل کھل جاتا تھا۔ نبیلہ سے تو اس کی بات اب بھی بہت کم ہوا کرتی تھی، وہ بس بچے کے لیے تڑپنے لگا تھا۔ نبیلہ کے لیے اس کے جذبات اب بالکل بدل سے گئے تھے۔ شاید اس کی ایک وجہ اس کی ماں کی وہ باتیں تھیں جو وہ نبیلہ کے حوالے سے اسے بتایا کرتی تھی۔ 5 سال میں رضوان نے کافی سارے پیسے اپنی ماں کو بیچ دیے تھے، لیکن جب اس نے اپنی واپسی کی بات کی اور اماں سے کہا کہ ان پیسوں میں سے جو بھی جمع کیے ہیں وہ آ کر ان سے کاروبار کرے گا، تو اس کی ماں نے رونا شروع کر دیا تھا اور کہنے لگی کہ وہ سب تو تیرے بچے کی پیدائش اور تیری بیوی کے خرچوں میں اڑ گئے ہیں، ابھی تو تیری ایک ہی بہن کی شادی کی ہے اور ایک باقی ہے، تو ہمیشہ کے لیے واپس مت آ، چھٹیاں لے کر آ، پھر واپس جانا۔ یہ سن کر رضوان کا دل پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے تو نبیلہ سے 5 سال کا ہی وعدہ کیا تھا اور جتنے لاکھوں پیسے اس نے بھجوا دیے تھے، اتنے میں اب تو وہ ایک بڑا کاروبار شروع کر سکتا تھا، لیکن نہ جانے ماں سے کیسے خرچہ کروائے تھے کہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔
اماں تو ہر مہینے اسے یہی بتاتی تھی کہ نبیلہ کے کپڑے آ گئے ہیں، اس کی جیولری آ گئی ہے، اس کے زیورات اور اس کا میک اپ آ گیا ہے اور پورے پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ وہ بھی آنکھیں بند کر کے ماں کی باتوں پر یقین کر لیا کرتا تھا، اور اب اسے یہی لگ رہا تھا کہ نبیلہ کی وجہ سے پیسے جمع نہیں ہو سکے، کیونکہ اس کی ماں تو ہمیشہ سے ہی پیسے جمع جوڑ کرنے والی عورت تھی۔ اسے نبیلہ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ پھر نوکری چھوڑنے کی بجائے وہ چھٹی لے کر واپس لوٹ آیا۔ گھر پہنچا تو اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، ان کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ سامنے ہی اس کا 4 سال کا بیٹا کھیل رہا تھا، جسے دیکھ کر رضوان کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ دوڑ کر بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اسے چومنے لگا۔ بچہ جو پہلی بار اپنے باپ کی قربت کو محسوس کر رہا تھا، اس محبت پر رونے لگا، لیکن رضوان اس قدر دیوانہ ہو رہا تھا کہ دبا دبا کر بچے کو پیار کر رہا تھا۔ جب بچے کو پیار کر کے اس نے واپس چھوڑا تو اس کی نظریں پیچھے کھڑی نبیلہ پر پڑیں، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بہت محبت سے باپ بیٹے کے اس پیار کو دیکھ رہی تھی۔ 5 سال بعد بیوی کو دیکھ کر رضوان کا دل نرم پڑا تھا۔ وہ نبیلہ کے قریب گیا اور اس سے سلام دعا کی تو نبیلہ نے بس اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ نبیلہ کی حالت دیکھ کر وہ چونک اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے اور وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ سانولی رنگت کملا کر کالی ہو گئی تھی اور چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی۔ رضوان کی نظر نبیلہ کے کپڑوں پر پڑی تو وہ تو بالکل ہی چونک گیا، کیونکہ نبیلہ نے بہت پرانا اور بوسیدہ سا لباس پہن رکھا تھا، جس میں کہیں کہیں ہاتھ سے پیوند کاری بھی ہو چکی تھی۔ وہ کسی بیکارن کی جیسی لگ رہی تھی، اور یہی سب باتیں رضوان کو حیران کر رہی تھیں کہ ہر مہینے جو وہ اپنے اوپر ہزاروں روپے خرچ کرواتی تھی، اور اس کے آنے پر یوں بدحال کیوں کھڑی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید نبیلہ سے کچھ پوچھتا، اماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی، تجھ سے بہت ڈھیروں باتیں کرنی ہیں۔ 5 سال تیرے بغیر میں نے بڑی مشکل سے گزارے ہیں۔ وہ جو نبیلہ کے ساتھ کچھ پل گزارنا چاہتا تھا، اماں کے کھینچنے پر ان کے ساتھ چل پڑا تھا، جبکہ نبیلہ پر نم آنکھوں سے اسے اپنے شوہر کو دیکھ کر رہ گئی تھی، اور اس کے بعد باورچی خانے کا رخ کر لیا تھا، کیونکہ آج اس کی بڑی شادی شدہ نندوں کو گھر آنا تھا اور وہ سب رہنے کے لیے آ رہی تھیں، کیونکہ ان کا بھائی بس 1 مہینے کی چھٹیوں پر ہی آیا تھا، اور ان سب نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ پورا مہینہ یہیں گزارے گی، اور اب نبیلہ کو دن رات کی خدمت کرنی تھی۔ نبیلہ نے اپنی بڑی نندوں کو پسند کے سارے کھانے تیار کر دیے تھے، کیونکہ جب بھی یہاں آتی تھیں تو نبیلہ سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتی تھیں۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی چھوٹی نندوں کے کپڑے استری کرنے بیٹھ گئی، اور اتنی دیر میں رضوان بھی اس کے پاس چلا آیا۔ وہ کچھ وقت نبیلہ کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، لیکن نبیلہ کے پاس کاموں کی ایک لمبی فہرست تھی، اور اس سے پہلے وہ کوئی موقع ڈھونڈتا، اس کی بڑی شادی شدہ بہنیں بھی آ گئی تھیں، اور پھر ان کے بچوں کا شور اور بہنوں کا ہنگامہ۔ گھر میں اس طرح شروع ہو گیا تھا کہ رضوان کو بیوی کے لیے وقت ہی نہ مل سکا۔ رات کے کھانے کے لیے سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر ایک ساتھ بیٹھے تو نبیلہ اسے کہیں نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ اس کی کرسی بھی نہیں تھی۔ اس نے نبیلہ کو آواز دی تو ماں کہنے لگی کہ وہ گرم گرم روٹیاں پکا کر لا رہی ہے۔ سب کو گرم روٹیاں کھانے کی عادت ہے، ٹھنڈی کوئی نہیں کھاتا۔ یہ سن کر عدنان ایک دم ہی خاموش ہو گیا۔ بڑی مشکل سے زہر مار کر اس نے 4 لقمے کھائے تھے، اور پھر ساری بہنیں اسے اپنی گھیرے میں بٹھا کر اس سے فرمائشیں کروا رہی تھیں۔ سب جاننا چاہتی تھیں کہ وہ کیا تحفے ان کے لیے لے کر آیا ہے۔ وہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لایا تھا۔ سب نے زبردستی بیگ کھلوا دیا، تو جو بھی وہ نبیلہ کے لیے لایا تھا سب لڑ جھگڑ کر بہنوں نے لے لیا، اور بہنوں کی تحائف بھی انہوں نے وصول کر لیے۔ نبیلہ کے لیے کچھ نہ بچا، صرف ایک پرفیوم ہی رہ گیا تھا۔ اس نے اسے ہی سنبھال کر رکھ دیا۔ رات کے وقت وہ کمرے میں نبیلہ کا انتظار کرتا رہا۔ وہ تقریباً 1 بجے تھکی ہاری کمرے میں پہنچی تو رضوان آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور پھر اپنے پاس اسے بٹھایا اور اس سے باتیں کرنے لگا، لیکن نبیلہ کے پاس اس کی باتوں کے جواب میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ بس ہاں
ہو کر جواب دے رہی تھی۔ رضوان نے اسے تحفے میں پرفیوم دیا تو وہ بھی اس نے خاموشی سے رکھ لیا۔ ہاں، بیٹے کے لیے وہ جتنی بھی چیزیں لایا تھا وہ سب نبیلہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر خوشی بھی نظر آ رہی تھی۔ نبیلہ کا بدلا ہوا رویہ رضوان کو بہت حیران کر رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم آرام کر لو، سارا دن کی تم تھکی ہوئی ہو، کل بات کر لیں گے۔ لیکن نبیلہ نے بتایا کہ اسے کپڑے دھونے کے لیے ابھی چھت پر جانا ہے۔ جتنے بھی لوگ گھر میں رکے ہوئے ہیں سب کے ہی کپڑے دھلنے میں پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ آج نہیں دھوئے گی تو وہ کل بہت سارے ہو جائیں گے۔ وہ رضوان سے اجازت لیتی چھت پر پہنچ گئی تھی اور رضوان بس خاموشی سے اسے دیکھ کر ہی رہ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد عدنان نے الماری کھولی تو اسے نبیلہ کی الماری میں کوئی نیا جوڑا نظر نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی زیورات تھے اور نہ ہی کوئی میک اپ تھا۔ وہی بوسیدہ کپڑے تھے جو شادی پر رضوان نے اسے لے کر دیے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماں نے جو کچھ بتایا تھا وہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اس لیے لیٹتے ہی اسے کچھ دیر بعد نیند آ گئی۔ اگلے دن پھر بہنوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ اسے طرح طرح کی فرمائشیں ہو رہی تھیں کہ کوئی کہیں گھومنا جانا چاہتی تھی اور کوئی کہیں شاپنگ کرنے کی بات کر رہی تھی۔ نبیلہ باورچی خانے میں تھی اور رضوان کی نظر بار بار باورچی خانے کے دروازے پر جا کر لوٹ آتی تھی۔ نبیلہ اندر ہی اندر مصروف تھی۔ باتیں کرتے کرتے وہ اپنی بہنوں کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے ایک بات محسوس کی کہ اس کی بڑی تینوں بہنوں نے سونے کا کافی سارا زیور پہن رکھا، جبکہ ان تینوں کے شوہر معمولی سی نوکری کرتے تھے اور ان کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے کہ اس کی بہنیں اتنا بھر بھر کر زیور پہنتی۔ اس سے نہ رہا گیا تو اس نے پوچھ لیا کہ یہ اتنا سارا زیور کیسے بنایا ہے۔ یہ سن کر اس کی بہنیں کہنے لگی کہ یہ سب اماں نے بنوا کر دیا ہے۔ بیٹیوں کے منہ سے یہ بات سن کر رضوان کی ماں گڑبڑا گئی اور کہنے لگی، ہاں ہاں، میں نے شادی پر انہیں کچھ نہیں دیا تھا، اس لیے کچھ پیسے جمع کر کے یہ زیور تحفے میں دے دیا ہے۔ رضوان خاموش ہو گیا تھا۔ پھر چھوٹے بھائی نے بتایا کہ اس نے اپنا کارخانہ کھول لیا ہے، تو وہ مزید حیران کہ اس کے بھائی نے تو کبھی زندگی میں کچھ کام ہی نہیں کیا تھا، پھر اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے تھے کہ اس کا اپنا کارخانہ ہی کھول لیا۔ ہر بات اسے حیران کر رہی تھی اور بہت کچھ اسے سمجھ بھی آ رہا تھا کہ کوئی اتنا اندھا تو نہیں تھا، وہ آنکھوں دیکھا سچ بھی نہ جان پاتا۔ بس اس نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ پھر 2 دن بعد اس کی وہ چھوٹی بہن جس کی شادی اس کے پردیس جانے کے بعد ہوئی، اسے کسی کام سے اپنے گھر لے گئی اور ضرورت کا کوئی سامان اٹھانا تھا کیونکہ وہ بھی مہینے بھر کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس بہن کے کمرے میں پہنچ کر تو رضوان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں۔ ماں نے زمانے بھر کا سامان بہن کو دے رکھا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی چیز، LCD سے لے کر فریج تک اس کے کمرے میں تھا اور بڑا سا AC بھی تھا۔ وہ بڑی خوشی سے بتا رہی تھی کہ اماں نے اسے دنیا جہان کی ہر چیز دی ہے۔ جس کسی نے بھی دیکھا تو وہ بہت حیران رہ گیا۔ اتنا قیمتی فرنیچر اور یہاں تک کہ سونے کا بڑا سا سیٹ اور سونے کے 4 کڑے بھی اماں نے بنوا دیے۔ اس نے اپنی سادگی میں بھائی کو ساری بات سچ سچ بتا دی اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اتنے سالوں کی اس کی کمائی کہاں لٹائی۔ ضرورت سے زیادہ چیزیں بہن کو جہیز میں دے دی گئی تھی۔ بڑی بہنوں کا خوب زیور بنایا تھا، چھوٹے بھائی کا کارخانہ ہو گیا تھا، ایک وہی خالی ہاتھ رہ گیا تھا اور اس کی بیوی تھی جو ان سب کی ملازمہ بن چکی تھی۔ اسے اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا۔ کتنے سالوں میں وہ یہ سب کچھ جان نہیں پایا، مگر یہ بات اسے اب بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ نبیلہ نے اس سے اب تک کسی کی کوئی شکایت کیوں نہیں کی۔ دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ مزید اس طرح کے خوبصورت ناول آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ کیوں نبیلہ کو اس کے رویے سے کوئی گراں نہیں، وہ تو بس خاموشی سے سارا وقت کاموں میں لگی رہتی یا پھر بچے کو سنبھالتی۔ 2 دن بعد ہی عید تھی۔ رضوان نے خود ہی خاموشی سے نبیلہ اور بچے کے لیے خریداری کی تھی اور کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔
نبیلہ سے چھپا کر ہی اس نے وہ سارا سامان الماری میں رکھ دیا تھا۔ وہ عید کے دن صبح ہی صبح نبیلہ کو سرپرائز دینا اور اس سے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگنا چاہتا تھا، لیکن وہ عید کی نماز پڑھ کر جب کمرے میں داخل ہوا تو نبیلہ اسے کہیں نہ نظر آئی۔ وہ اپنے کمرے میں گیا تو نبیلہ اپنے 4 سالہ بچے کو ڈانٹتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی کہ تمہیں یہ پرانے کپڑے ہی پہننا ہوں گے، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، جبکہ رضوان کا بیٹا روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ پھپھو کے بچوں کے پرانے کپڑے عید کے دن نہیں پہنے گا، لیکن نبیلہ کے پاس شاید کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ سختی کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمارے نصیب میں بس یہی پرانے کپڑے ہیں، اس لیے تم خاموشی سے پہن لو۔ اور اس کی باتیں سن کر رضوان کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور نبیلہ سے پوچھنے لگا کہ وہ کپڑے کہاں ہیں جو میں پردیس سے لایا تھا۔ نبیلہ ایک دم خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ وہ بڑی باجی کے بیٹے کو پسند آ گئے تھے، اس لیے بڑی باجی لے گئی اور اپنے بیٹے کو یہ پرانے کپڑے دے گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہمارا شامیر یہی پہن لے گا۔ شامیر روتے ہوئے کہنے لگا، بابا میں ہر عید پر پرانے کپڑے پہنتا ہوں، لیکن اس بار آپ میرے لیے نئے کپڑے لائے تھے، میں بہت خوش تھا، لیکن وہ بھی پھپھو لے کر چلی گئی ہیں۔ رضوان نے شامیر کو اپنی گود میں اٹھایا، الماری سے نئے کپڑے نکالے اور دونوں کے سامنے رکھ دیے۔ دونوں کے بہت ہی مہنگے اور خوبصورت کپڑے تھے۔ شامیر تو خوشی سے جھومنے لگا، لیکن نبیلہ حیرت سے رضوان کی طرف دیکھنے لگی۔ رضوان نے مسکرا کر کہا کہ یہ تمہارے عید کے کپڑے ہیں، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی کہ میں تیار ہونا بھی بھول گئی ہوں۔ آپ میری ساس کو میرا تیار ہونا، میرا ہنسنا، میرا بولنا پسند نہیں ہے۔ اگر میں یہ کپڑے پہنوں گی تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ عید کا دن ہے، سب مہمان آ رہے ہیں، مجھے باورچی خانے کا کام سنبھالنا ہے، اور پھر آپ کی بہنیں بھی یہی ہیں، ان کی بھی بہت سی فرمائشیں ہوتی ہیں، نئے کپڑے خراب ہو جائیں گے، آپ انہیں واپس کروا دیں۔ نبیلہ نے بڑی سادگی سے وہ کپڑے واپس لپیٹ دیے۔ رضوان نے اٹھ کر نبیلہ کو گلے سے لگایا اور کہا کہ بس ایک عید یہاں گزار لوں، اس کے بعد میں تمہیں الگ گھر لے کر چلا جاؤں گا۔ میں جان گیا ہوں کہ میں نے تم پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے، ہو سکے تو معاف کر دو۔ میں دوسروں کی باتوں میں آ کر اندھا ہو گیا تھا، میں یہی نوکری کر لوں گا اور اب تمہارے ساتھ میں یہیں رہوں گا، پاکستان میں۔ نبیلہ رضوان کی باتیں سن کر روتے ہوئے کہنے لگی، اس ساری دنیا کی طرح آپ نے بھی میرا مان توڑ دیا تھا، اس لیے میں نے آپ سے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ میں اب بھی کوئی شکوہ نہیں کر رہی ہوں، میں نے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر حالات کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن رضوان نے عید کے بعد ایک الگ گھر کا انتظام کیا اور وہ نبیلہ کو لے کر الگ ہو گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ اس کے اپنوں نے، بلکہ اس کی ماں نے ایسا ستم کیا کہ وہ صرف بیٹا ہونے کا فرض نبھا پایا تھا، شوہر ہونے کا فرض ادا نہیں کر سکا تھا۔ اس لیے اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ یہاں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ رہے گا اور انہیں زندگی کی ہر خوشی دے گا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ اللہ حافظ۔